22 جنوری کی تاریخ سر پہ ہے اور ملک میں نفرت پھیلانے والی طاقتیں اس 22 جنوری کی تاریخ کو اپنی جیت کا، نفرت کی جیت کا، ناانصافی کی جیت کا، جھوٹ کی جیت کا، ظلم کی جیت کا، سچائی کی شکست کا، حق کی شکست کا اور صداقت کی شکست کا اور فکری ارتداد کا ایک جشن بنا کر منانا چاہتی. اور نہ جانے کتنے افراد ہیں جن کی طرف سے کھلا یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ مسلمان رام کی جے کا نعرہ لگائیں، مدرسوں میں یہ نعرے لگے، مسجدوں میں یہ نعرے لگے. کیسا مقدر خراب ہے ان چند بدنصیب مسلمانوں کا جن کو مسلمان کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں شرک آتا. کیسے منافق ہیں اور کیسے منحوس ہیں اور بدنصیب ہیں وہ لوگ جو خیر کو چھوڑ کر شر کی طرف بھاگے. اچھی طرح سمجھیے گا، دین چلانا ناجائز ہے، رام کی جے کا نعرہ لگانا ناجائز ہے. اگر سینے میں ایمان ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو مسلمانوں. خدا کے واسطے ایمان کی حسرت کو سمجھو. باطل کھلا کفر کی دعوت دے رہا ہے. ابلیس اور ابلیس کے چہرے ننگے ہو کر میدان میں آ گئے ہیں تم کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے. تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہوئے دوسری طرف لگتے. لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں عزت ان کے چرنوں میں جا کر ملے گی. اے نبی انہیں سمجھاؤ، عزت اللہ کے قبضے میں ہے، عزت اللہ سے جڑ کر ملتی ہے، کہیں اور عزت نہیں مل سکتی. للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أموت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کی کتاب نے بہت واضح طور پر بیان کر دی ہے. قرآن اسی حقیقت کو بار بار بیان کرتا ہے. حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی توریت میں
حضرت داؤد پر اتاری جانے والی آسمانی کتاب زبور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی کتاب انجیل میں، اور دیگر تمام انبیاء کرام پر جو وحی، جو پیغام الہی مختلف شکلوں اور مختلف مواقع پر نازل کیا جاتا رہا، ان تمام میں اس حقیقت کا اعلان بار بار کر دیا گیا ہے، اور اس مسجد کے اس منبر سے بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ، ایمان کا عقیدہ، اللہ کی ذات اور صفات پر مکمل یقین کا معاملہ وہ چیز ہے جس پر کسی بھی طرح کی صورت حال میں اور کسی بھی طرح کے حال اور موقع پر کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز، کوئی مفاہمت، کوئی مصالحت، کوئی لچک قبول نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز میں لچک ممکن ہے، لیکن جب بات ایمان کی آئے، جب ایک طرف ایمان ہو اور ایک طرف کفر ہو، ایک طرف توحید ہو، ایک طرف شرک ہو، ایک طرف ہدایت ہو اور دوسری طرف گمراہی ہو، ایک طرف سچائی ہو اور دوسری طرف جھوٹ ہو، ایک طرف حق ہو اور دوسری طرف باطل ہو، تو جو افراد حق کے نمائندے ہیں، جو افراد سچائی کے راستے پر ہیں، جو افراد ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، جو افراد توحید کے عقیدے کا چراغ اپنے سینوں میں روشن کیے ہوئے ہیں، وہ تعداد میں تھوڑے ہوں یا تعداد میں زیادہ ہوں، وہ اقلیت میں ہوں، وہ اکثریت میں ہوں، وہ مضبوط پوزیشن میں ہوں، وہ کمزور پوزیشن میں ہوں، وہ نہتھے اور بے سر و سامان ہوں یا لیس ہوں اور آراستہ ہوں، کسی بھی قسم کی سچویشن میں اور کسی بھی قسم کی صورت حال میں ان کے لیے باطل پر، کفر پر، جھوٹ پر، ظلم پر، گمراہی پر، شرک پر کوئی سمجھوتا کرنے اور کوئی لچک پیدا کرنے اور آج کی زبان میں کوئی صاف کارنر اپنے دلوں اور دماغوں میں پیدا کرنے کی اس قرآن کی وضاحت کے مطابق کوئی گنجائش نہیں ہے، جس قرآن پر ہمارا اٹوٹ ایمان ہے اور جس قرآن کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطے کو مانے بغیر ہم اللہ کے دربار میں ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ صاف لفظوں میں یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے، بلکہ آگے بڑھ کے یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی بات مانو گے، اگر تم ان لوگوں کا کہا مانو گے جو کفر کے راستے پر، جو شرک کے راستے پر، جو نفرت کے راستے پر، جو جھوٹ کے راستے پر، جو ظلم کے راستے پر، جو ناانصافی کے راستے پر، جو باطل کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ایمان کی اس دولت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے جو تمہارے لیے کل قیامت میں اللہ کے دربار میں اول و آخر اکلوتا سرمایہ نجات بننے والا ہے۔ اس ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور نتیجہ کیا ہوگا؟
تم اپنی تہذیب چھوڑ کر دوسروں کی تہذیب میں مکس ہو جاؤ گے، تم اپنے نبی کی غلامی چھوڑ کر دوسروں کی غلامی کا بوجھ اور طوق اپنے گلے میں ڈال لو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خسارہ تمہارا ہی ہوگا۔ قرآن کہتا ہے فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تم اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر بیٹھو گے۔ یاد رکھو تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے ادھر ادھر جانے کی، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا کارساز ہے، سب سے بڑی طاقت اسی کے پاس ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ دنیا کی ناانصافیوں کو دیکھتا ہے، وہ انصاف کر کے رہے گا۔ اس نے طے کر رکھا ہے کہ جیت سچائی کی ہوگی، غلبہ حق کا ہوگا، کامیابی اسی کے نظام کو ملے گی اور عزت اسی کے نظام کی پیروی کرنے والوں کا مقدر بنے گی۔ اس لیے تمہارا بھروسہ اسی پر ہونا ہے، تمہاری تمام تر توانائیاں اسی کو راضی کرنے میں خرچ ہونی ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ تم کفر کی دندناہٹ سے دھوکہ مت کھا جانا، تم باطل کے پروپیگنڈے سے مسحور مت ہو جانا، تم یہ مت دیکھنا کہ ہم بہت تھوڑے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیں، تم اس مغالطے میں مت آنا کہ ہم دبے کچلے بے سہارا بے آسرا کمزور و ناتواں ہیں اور باطل اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، چھلانے لگا رہا ہے، پروپیگنڈے کے بل پہ، توانائیوں کے بل پہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں۔ اللہ اپنی کتاب میں اعلان فرماتا ہے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ ہم ڈالیں گے رعب، باطل کے دل میں رعب ہم ڈالیں گے، باطل کو پسپا ہم کریں گے، ہم نے طے کر رکھا ہے وہ یہاں بھی پسپا ہوں گے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل سے بالکل کلیئر کر دیا۔ آپ کو سیرت کا وہ واقعہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے اور دماغ میں ہمیشہ اس کی یاد ایک پیغام کے طور پر، ایک زندہ سبق کے طور پر روشن رہنی چاہیے۔ تصور کیجئے آج سے 1500 سال پہلے کے جزیرۃ العرب کا، تصور کیجئے مکے کا، ظلم کی طاقتیں اور کفر کی طاقتیں اور شرک کی طاقتیں مکہ المکرمہ میں دندنا رہی تھی اور حق کے نمائندے دبائے جا رہے تھے، کچلے جا رہے تھے، ٹارچر کیا جا رہا تھا انہیں، ناطقہ بند کیا جا رہا تھا ان کا، زندگی اجیرن کر دی گئی تھی ان کی۔ اور اس ماحول میں نہ جانے کیسے کیسے پروپوزل آ رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آج مسلمانوں کے سامنے ملک میں نفرت پھیلانے والی طاقتیں پروپوزل دے رہی ہیں، مسلمانوں 22 جنوری کو تمہیں دیپ جلانا ہے، مسلمانوں مسجدوں میں مدرسوں میں رام کے نعرے لگاؤ، یہ پروپوزل آج دیے جا رہے ہیں۔ کیا ہمیں لگتا ہے یہ ہماری تاریخ کا پہلا پروپوزل ہے؟ نہیں، آپ جس نبی کے غلام ہیں اس نبی کو بھی یہی پروپوزل دیے گئے، آپ جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کے سامنے بھی یہی باتیں رکھی گئی تھی۔ پڑھیے حضور کی سیرت کو، کہنے والوں نے کہا تھا، نفرت و کفر و ظلم کی طاقتوں کے نمائندہ سرداروں نے مکے میں کبھی حضور کے گارجین جناب ابو طالب سے آ کر کہا تھا، اور کبھی ڈائریکٹ کبھی انڈائریکٹ کہا گیا، کبھی ڈائریکٹ کہا گیا، ڈائریکٹ کہا گیا محمد تم توحید کا پیغام بلند کر رہے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ اگر تمہیں دولت چاہیے تو دولت کے خزانے تمہارے قدموں میں ہم پیش کریں گے، اگر تمہیں عورت چاہیے تو عرب کی سب سے خوبصورت عورت تمہارے لیے پیش کر دی جائے گی،
اگر تم عہدہ چاہتے ہو ہم تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کریں گے، تم بیمار ہو، تم پر جادو کا یا آسیب کا اثر ہے، ہم بہر صورت بہر قیمت تمہارا علاج کرائیں گے۔ چار پروپوزل رکھے گئے، دولت کا، عہدے کا، عورت کا، علاج کا، ہر قسم کی پیشکشیں کی گئی، لیکن سنیے کیا جواب تھا اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ہم سب کی عظمتیں ان کی جوتیوں پہ قربان ہو جائے، ہم سب کی آبرو ان کی جوتی پہ قربان ہو جائے، ہمارا پورا وجود قربان ہو جائے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں پر، اور کاش قیامت کے روز ان کے غلاموں کی آخری لائن میں ہمارا حشر ہوتا ہے۔ کیا جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا خدا کی قسم اگر تم میرے داہنے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو اور پھر تم یہ چاہو کہ میں اپنا مشن چھوڑ دوں، میں جان قربان کر سکتا ہوں، حق کا مشن نہیں چھوڑ سکتا، توحید کا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ایمان جان سے بھی پیارا ہے اور ایمان کائنات کی ہر دولت سے بھی زیادہ پیارا ہے، اور ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، توحید پر کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، یقین برحق میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے زندہ سبق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ پروپوزل رکھا گیا تھا، اچھا اگر آپ یہ نہیں مانتے تو ایسا کر لیجئے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کیجئے اور دوسرے سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کیا کریں۔ یہ بھی ایک فارمولہ ہے۔ 1 سال آپ اپنے اللہ کی عبادت نہ کیجیے، ہمارے بتوں کی پوجا کیجیے، اور دوسرے سال ہم اپنے بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ قرآن بول پڑا، اے نبی ان کو پروپوزل لانے دیجئے، آپ تو کلیئر اعلان کر دیجئے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے حق کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس اللہ کی عبادت میں کرتا ہوں تم اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے، لا انا عابد ما عبدتم، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ہماری کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دھرم اور میرے لیے میرا دین، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سمجھ لیجئے 22 جنوری کی تاریخ سر پہ ہے اور ملک میں نفرت پھیلانے والی طاقتیں اس 22 جنوری کی تاریخ کو اپنی جیت کا، نفرت کی جیت کا، ناانصافی کی جیت کا، جھوٹ کی جیت کا، ظلم کی جیت کا، سچائی کی شکست کا، حق کی شکست کا، اور صداقت کی شکست کا، اور فکری ارتداد کا ایک جشن بنا کر منانا چاہتی ہیں، اور ملک کی برسر اقتدار طاقتوں کا سب سے بڑا نمائندہ ملک کے ایک تمام باشندوں سے، ملک کے تمام باسیوں سے مسلک و مذہب اور دین و دھرم کے اختلاف کے بغیر کھلم کھلا یہ پیغام دیتا ہے کہ تم سب کو اس دن کو دیپ جلانے کا اور خوشی منانے کا دن سمجھنا چاہیے، اور نہ جانے کتنی طاقتیں ہیں اور نہ جانے کتنے افراد ہیں جن کی طرف سے کھلم کھلا یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ مسلمان رام کی جے کا نعرہ لگائیں، مدرسوں میں یہ نعرے لگیں، مسجدوں میں یہ نعرے لگیں۔ کیسا مقدر خراب ہے ان چند بدنصیب مسلمانوں کا جن کو مسلمان کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں شرم آتی ہے، کیسے منافق ہیں اور کیسے منحوس ہیں اور
بدنصیب ہیں وہ لوگ جو خیر کو چھوڑ کر شر کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، جو سچائی کو چھوڑ کر جھوٹ کی طرف لپک رہے ہیں۔ اگر آپ حالات پر نظر رکھیں، میں آج ہی پڑھ رہا تھا اجودھیا میں نور نامی ایک مسلمان نے اپنی بہت وسیع و عریض زمین میں آنے والی 22 جنوری کو تمام رام بھکتوں کے لیے ایک بڑے لنگر کا اہتمام کیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ حکومت کے حاشیہ بردار خوش ہو جائیں۔ کفر کو راضی کرنے کے لیے ایمان کا سودا کرنا اسی کو کہتے ہیں۔ اور دور کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے اس شہر کے مراد آباد کے ایک بڑے نامور مسلمان ایکسپورٹر نے، جن کا پیتل کا بڑا کاروبار ہے، انہوں نے رام مندر کا ایک مجسمہ پیتل کا تیار کیا ہے، جس میں ملک کے وزیر اعظم کی تصویر ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں اس کو تیار کرایا ہے۔ اور جب ان سے دینی اور مذہبی غیرت رکھنے والے علماء نے گفتگو کی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، لیکن اس ماڈل کی ڈیمانڈ بہت ہے، اس لیے میں نے اس کو تیار کرایا ہے۔ ہم اس ماڈل کے ذریعے کروڑوں کمائیں گے اور حکومت بھی خوش ہو جائے گی۔ جس اللہ پر ایمان ہے اس اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، جس رسول کے غلام ہیں اس رسول کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایمان کفر سے بدل جائے گا اس کی فکر نہیں ہے، فکر ہے دولت کی، ہوس ہے دولت کی، اور جذبہ ہے حکومت کو خوش کرنے کا، حکومت کی کاسانیسی اور حکومت کی چاپلوسی کا۔ یہ تو میں نے 2 مثالیں دی، وقت کا دامن تنگ ہے، درجیوں مثالیں۔ اچھی طرح سمجھیے گا، دیپ جلانا ناجائز ہے، رام کی جے کا نعرہ لگانا ناجائز ہے۔ اگر سینے میں ایمان ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو مسلمانوں، خدا کے واسطے ایمان کی عظمت کو سمجھو۔ باطل کھلم کھلا کفر کی دعوت دے رہا ہے، ابلیس اور ابلیس کے چیلے ننگے ہو کر میدان میں آ گئے ہیں تم کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے۔ تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو یا دوسری طرف لپکتے۔ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، اس لیے آنے والی 22 جنوری کو دعا کا دن بنائیے، نمازوں کے اہتمام کا دن بنائیے، مسجدوں سے رشتہ مضبوط کرنے کا دن بنائیے، اپنے ایمان کو باقی اور محفوظ و سلامت رکھنے کی فکر کا دن بنائیے۔ مغالطے میں مت آئیے، پروپیگنڈوں میں مت آئیے، اچھل کود سے متاثر مت ہوئیے۔ جس کا ایمان اللہ کی قدرت پہ اٹوٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی باطل کی اچھل کود سے مرعوب نہیں ہوتا، اور جو لوگ مرعوب ہوتے ہیں انہی سے قرآن کہتا ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین یبتغون عندهم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ جو لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں عزت ان کے چرنوں میں جا کر ملے گی، اے نبی انہیں سمجھا دو عزت اللہ کے قبضے میں ہے، عزت اللہ سے جڑ کر ملتی ہے، کہیں اور عزت نہیں مل سکتی۔ اس لیے یہ وہ بہت بنیادی بات تھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ امت پر پوری دنیا میں عجب حالات ہیں، یہ ہماری لیے آزمائش کی گھڑی ہے، امتحان کا موقع ہے، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حمایت فرمائیں گے، وہی نصرت فرمائیں گے۔ کیا ڈر ہے جو ذات خدائی کی مخالف، کافی ہے ایک خدا تیرے لیے ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے گا اگر ہم اللہ کے ساتھ وفادار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وفادار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، آمین۔